جنگیں آسان نہیں ہوتی، جب یہ چھڑ جاتی ہیں تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ہل کر رہ جاتی ہیں، اور کافی عرصے سے آپ یاد رکھیے کہ سینکشنز نہیں لگ رہی تھی، ممکنہ طور پر سینکشنز لگ سکتی ہیں جو امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پہلے ہی ایشیائی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.7% تک کا اضافہ ہو گیا۔ اگر اسرائیل اس تنازع میں ایران کو بھی شامل کرتا ہے تو کروڈ آئل کی سپلائی میں بڑا خلل پڑ سکتا ہے۔ دو ملکوں کے درمیان آپسی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید امریکہ اس ٹائم پر آربیٹریشن کا، بہتری کا، امن کا اور پیسفل کردار ادا کرے۔ میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ جنگیں آسان نہیں ہوتی، جب یہ چھڑ جاتی ہیں تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ہل کر رہ جاتی ہیں اور معیشتیں بھی۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے اثرات عالمی منڈی اور بین الاقوامی تعلقات پر اتنی تیزی سے ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یوکرین اور روس جنگ کے نتیجے میں تیزی سے تیل کی قیمتوں میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں تبدیلی دیکھنے کو ملی تھی، بلکہ کئی ملکوں کی معیشتیں اور اندرونی سیاست تک اس سے شدید متاثر ہوئی۔ مگر حماس کے اسرائیل میں آپریشن کے بعد صورتحال بہت تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ عالمی منڈی میں اسرائیل حماس جنگ کے بعد خام تیل یا کروڈ آئل کی گرتی ہوئی قیمتوں میں اب اضافہ شروع ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی امریکی ڈالر اور سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات گلوبل سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ تنازع بھی روس اور یوکرین جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس تنازع کے تناظر میں امریکی ایران پھر سے پابندیاں عائد کرتا ہے، یعنی امریکہ ایران پر پھر سے پابندی عائد کرتا ہے، تو تیل کی قیمتوں میں $100 سے زیادہ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تنازع کے نتیجے میں پہلے ہی ایشیائی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.7% تک کا اضافہ ہو گیا، جبکہ دوران ٹریڈنگ برطانوی خام تیل برنٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی، اور WTI کی قیمت میں 4.5% اضافہ ہوا، اور WTI کی فی بیرل قیمت $88.39 ہو گئی۔ ایک امریکی تھنک ٹینک نے انکشاف کیا ہے کہ روس اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف اگر اسرائیل اپنے ریٹیلیشن میں ایران کو بھی شامل کرتا ہے تو تیل کی قیمتوں اور سپلائی کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایک طرف جہاں اسرائیل کا دفاعی اور انٹیلیجنس نظام ایکسپوز ہوا ہے، اور بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، اور متوقع سعودی اسرائیل ڈپلومیٹک ڈیل جو کہ 2024 کے آغاز میں ہونے جا رہی تھی، اس کے چانسز بھی مخدوش ہوئے ہیں، اور وہاں اب اسرائیل میں اس بڑھتے ہوئے تنازع کے نتیجے میں اپنی معیشت اور اسرائیلی روپے کو بچانے کی کوشش کرتا نظر آئے گا اور آ رہا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں بینک آف اسرائیل نے پہلی بار $30 بلین غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی کرنسی کی قدر پہلے ہی 7.5 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی، جبکہ بینک آف اسرائیل کا یہ اقدام حماس کے حملے کے دوران کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنے کا عالمی معیشت پر اسرائیلی اور حماس کی جنگ کے بڑے اثرات دیکھنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تنازع مڈل ایسٹ کے بقیہ حصوں میں، خاص طور پہ ایران تک پھیل گیا تو یہ زیادہ شدید ہو جائے گا، جو کہ حماس کا تیل پیدا کرنے والا بڑا ملک اور حامی ہے، اور اسرائیل ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جہاں سعودی عرب کے ایران کے ساتھ چین نے صلح کروائی ہے، وہاں امریکہ نے بھی اسرائیل کو سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں تیزی دکھائی ہے۔ جب ہم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ خطہ صرف ایران اور سعودی عرب جیسے تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کا گھر نہیں ہے، بلکہ گلف آف سوئس بھی ادھر ہی موجود ہے، جو کہ بحری جہازوں کی گزرگاہ بھی ہے۔ اگر یہ تنازع زیادہ عرصہ جاری رہتا ہے اور ایران تک پھیل جاتا ہے تو آئل سپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت کو بہت بڑا دھچکا دے سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں روس کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز جو خلیج فارس کے منہ پر واقع ہے، دنیا کی تقریباً 1/3 تیل کی سپلائی کو سنبھالتا ہے، اور اس راستے سے روزانہ تقریباً 17 ملین بیرل تیل کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ اگر اسرائیل اس تنازع میں ایران کو بھی شامل کرتا ہے تو کروڈ آئل کی سپلائی میں بڑا خلل پڑ سکتا ہے، اور اگر اسرائیل جو کہ ان حماس کے حملوں کو ذمہ دار ایران کو سمجھتا ہے، اور اگر اسرائیل فوری طور پر ایران کو جواب نہیں بھی دیتا، تب بھی اس کے اثرات ایرانی تیل کی پیداوار کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ بہادر ایران پر پابندی عائد کر سکتا ہے، یعنی اگلی سینکشنز لگ سکتی ہیں، اور کافی عرصے سے آپ یاد رکھیے کہ سینکشنز نہیں لگ رہی تھی، ممکنہ طور پر سینکشنز لگ سکتی ہیں جو امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 2022 کے آخر سے ایران کی تیل کی پیداوار میں 7 لاکھ بیرل یومیہ کا اضافہ ہوا ہے، اور 2023 میں ایرانی تیل کی برآمد میں بڑا اضافہ ہوا ہے،
جس پر بظاہر امریکہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور وہ اس وجہ سے کر رکھی ہیں کہ پوری دنیا میں آئل کی کمی ہے، اور سعودی کے اندر بھی اب وہ آئل نہیں رہ گیا، اور اس کی ریزروز اور بیلنس جو ہے وہ اب اس طرح کا نہیں رہ گیا، اور لامحالہ ایران کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ایران پر، کیونکہ پوری دنیا میں تیل کی قلت ہے، کیا وہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تیل کے معاملات کے اندر اپنے آنکھوں کو بند رکھتا ہے، یا پھر کھول کر پھر سینکشنز لگاتا ہے۔ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اب پابندیوں کو نافذ کرنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل یا اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ تو مسئلہ صرف ایگو کا آئے گا، کیونکہ اگر ایگو آئی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسرائیل کے حق میں جائے گی، اور اگر ایگو کو ہٹا کر معیشت دیکھی گئی تو $100 فی بیرل کا نقصان نہیں کرے گا۔ امریکی تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف فارن اسٹڈیز یا اسٹڈیز فار وار نے کہا ہے کہ روس پہلے ہی اسرائیل میں حماس کے حملوں کا فائدہ اٹھاتا رہا، اور وہ یوکرین پر امریکہ اور مغربی حمایت اور توجہ کو کم کرنے کے لیے متعدد انفارمیشن آپریشن کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ اور پھر مڈل ایسٹ میں اگر تیل کا کوئی بھی بحران پیدا ہوتا ہے تو مشرق وسطیٰ کے تیل کی کسی بھی بحران سے روس کو فائدہ ہوگا۔ اگر واشنگٹن ایران کے خلاف پابندیاں لگاتا ہے تو یہ روس کے اپنے منظور شدہ بیرل کے لیے مارکیٹ شیئر جیتنے اور زیادہ قیمتیں حاصل کرنے کے لیے جگہ پیدا کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایرانی تیل کی برآمد پر آنکھیں بند کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے روس کو نقصان پہنچا، بدلے میں وینزویلا کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے مارکیٹ کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے پابندیوں میں نرمی کی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے ایران کے اوپر وہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتوں کے اوپر بڑا اپ سیٹ ڈاؤن آئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دو ملکوں کے درمیان آپسی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید امریکہ اس ٹائم پر آربیٹریشن کا، بہتری کا، امن کا اور پیسفل کردار ادا کرے۔ ادروائز حالات جو ہے وہ معیشت پر امپیکٹ ڈالیں گے، اور پوری دنیا کا تیل، اس کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔